طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دہم جماعت برج کورس کا پہلا ویڈیو آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ اس کے پہلے میں نے سی ٹی کی تیاری کے لیے مختلف ویڈیوز تیار کیے تھے، لیکن کئی لوگوں کے کہنے پر میں نے آج تیسرے دن کا پہلا ویڈیو روانہ کیا ہے۔ امید ہے اس سے طلباء و طالبات فائدہ اٹھائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے پہلے اگر آپ نے اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اقتصابی صلاحیت، جغرافیائی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مختلف مقامات علاقہ دریافت قائم کرنا اور رودات تیار کرنا اس کا مقصد ہے۔ عام جغرافیہ کا حصہ ہے یہ، جس میں مختلف جغرافیائی امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ علاقائی سیر سے یہ اکائی ہے، اور اس میں جو ہمیں مشق کرنی ہے وہ ترسیم کی ہے کہ شماریاتی معلومات کا تجزیہ کون سے اجزاء دکھاتے ہیں۔ شماریاتی معلومات کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ترسیمات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کی ترسیم بناتے ہیں۔ اس میں کے متعلق ایک سوال ہے کہ ترسیم کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو 10ویں جماعت کے سلیبس میں ہم عموماً دو طرح کی ترسیم پڑھتے ہیں، خطی ترسیم یا ستونی ترسیم۔ تو خطی، ستونی، منقسم دائرہ، منقسم مستطیل وغیرہ یہ ترسیم کی قسمیں ہیں۔ ستونی ترسیم کیا ہے؟ ستونی ترسیم میں ہم ستون کے ذریعے، یعنی وہ ترسیم جیسے یہاں پر ایکس وائی محور بنانے کے بعد ہم صرف پوائنٹس لگا کر کے الگ الگ سالوں کے لیے خط کے ذریعے جو ترسیم ظاہر کی جاتی ہے وہ خطی ترسیم یا لائنیئر ڈائیگرام ہے۔ لیکن جو ترسیم ستون کے ذریعے ہر سال کے لیے الگ الگ ستون بنتے ہیں، اس ترسیم کو ہم ستونی ترسیم کہتے ہیں۔ طلبہ اس میں امتحانات میں گڑبڑ کرتے ہیں، خطی کی جگہ ستونی، ستونی کی جگہ خطی بناتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ خطی ترسیم میں صرف لائن بنے گی اور ستونی ترسیم میں ستون یعنی بار بنیں گے۔ ترسیم بنانا ہے، یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں 1995 سے 2015 تک بھارت میں بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد دی گئی ہے۔ اسی ترسیم کا استعمال کر کے ہم ترسیم مرتب کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترسیم کس طرح سے بنائی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ ترسیم پیپر پر ایکس اور وائی دونوں محور کو بنا لیں گے۔ نیچے کی جانب سے 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ چھوڑ کر کے ایکس محور کھینچیں گے۔ چونکہ یہاں سال کی تعداد 5 ہے، 1995، 2000، 2005، 2010، 2015 5 سال ہوئے۔ تو آپ اس 5 سال کے لیے 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اس محور پر 5 نشانات لگا لیجئے۔ سال کا اندراج کر لیجئے یہاں پر 1995، 2000، 2005، 2010، 2015، اور ایکس محور کیا بتا رہا ہے؟ سال کو سال یہاں لکھیے۔ دوسری چیز ہے پیمانہ، آپ کو پتہ کرنا ہے کہ 20 منیمم ہے اور 140 میگزیمم ہے۔ تو اگر آپ 1 سم برابر 20 سینٹی میٹر 20 لاکھ سیاحوں کی تعداد لیتے ہیں تو آپ کی جو ترسیم بنے گی وہ میگزیمم 7 سینٹی میٹر، جو کہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو میگزیمم ویلو ہے آپ کی 140 ہے، میگزیمم ویلو ہے، آپ کو اگر 20 سینٹی میٹر لینا ہے تو 20 سے اس کو آپ تقسیم کر دیں گے تو یہ کتنی بنے گی؟ یہ برابر 7 ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 10 لیتے ہیں تو میگزیمم ویلو کو جو آپ نے ترسیم کا پیمانہ لیا اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیجئے، تو اس کو تقسیم کریں گے تو یہ 14 سم لمبا ستون بنے گا کم سے کم، جو کہ مناسب ہے، نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت بڑا ہے۔ تو ہم یہاں جو ترسیم کا پیمانہ لیتے ہیں 1 سم برابر 10 لاکھ سیاح لیتے ہیں، تو سب سے بڑا ستون یا سب سے بڑا جو وہ خط بنے گا وہ ہوگا 14 سینٹی میٹر کا۔ تو آئیے وائی محور پر آپ جہاں سے آپ نے ایکس محور کو کھینچا ہے، وائی محور کے لیے بھی ہم بائیں جانب سے 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ چھوڑ کر کے ایک لمبی لائن کھینچیں گے اور اس کو 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر 1 سینٹی میٹر کے فاصلے پر نشان لگائیں گے، اور اس کا جو آپ نے پیمانہ لیا ہے میگزیمم ویلو 140 ہے، تو 10 کے انٹرول پر آپ
سیاحوں کی تعداد کو لکھتے جائیں گے 10 20 30 40، میکسیمم ویلو ہے 140، تو 140 تک آپ اندراج کریں گے، یہ محور ہوگا آپ کا وائی۔ اسی طرح ہر سال کے لیے جو ترسیم، ہر سال کے لیے جو اعداد ہیں، جیسے 1995 کے لیے 20 ہے، تو آپ دیکھیے 1995 اس سیدھ پر تعداد یہ 20 ہے، اس کے سیدھ پر 1995 والی لائن پر ایک نشان لگا دیجئے۔ اسی طرح 2000، 2005، 2010 اور 2015، اس طرح پینسل سے آپ نشان لگاتے چلیے۔ پینسل سے ترسیم بنانے کا کام مکمل پینسل سے ہوگا۔ مکمل نشان لگانے کے بعد 2 سال کے درمیان، یعنی جو نقطے جو 2 لگائے ہیں اس کے درمیان یہ آپ اسکیل رکھیے، اس کو ملا دیجئے، اس کو ملا دیجئے، اس کو ملاتے چلے جائیے، آپ کی یہ ترسیم بن گئی۔ آخری کام جو باقی بچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ترسیم کا عنوان، ذیلی عنوان اور پیمانہ لکھنا ہے، اشاریہ یہاں نہیں ہے۔ تو عنوان کیا ہے جس سے پتہ چلے یہ کون سی ترسیم ہے، خطی ترسیم ہے، خطی ترسیم لکھیے۔ ذیلی عنوان ہے اس کا بھارت میں سیاحوں کی تعداد کیا چیز دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اہم چیز ہے پیمانہ لکھنا نہ بھولیے، 1 سم برابر 10 لاکھ۔ پیمانہ لکھتے وقت آپ پیمانے کی دونوں طرف اکائی ضرور لکھیے، 1 کی اکائی سم ہے اور 10 کی اکائی لاکھ ہے، لاکھ سیاح، تو 1 سم برابر 10 لاکھ سیاح، یہ مکمل لکھیں، اس طرح آپ کی ترسیم مکمل ہو جائے گی۔ آئیے کچھ سوالات ہیں ترسیم کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو حل کرتے ہیں۔ ترسیم کے منحصر سوالات، اس آپ کے بورڈ کے امتحان میں سوال نمبر 6B کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ترسیم کا مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھنا۔ اوپر کی ترسیم میں کیا دکھایا گیا؟ تو اوپر کی ترسیم میں جو معلومات دکھائی گئی کیا ہے؟ اس ترسیم میں بھارت میں سیاحوں کی تعداد کو دکھائی گئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اوپر کی ترسیم میں کس سال سے بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ کس سال سے؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2010 کے بعد سے سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا 2010 سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلا سوال، کس سال میں سب سے زیادہ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ 2015 میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیاحوں کی تعداد 140 تک پہنچ گئی، جبکہ اس سے پہلے 10 سال کے بیچ میں اتنا زیادہ اضافہ کبھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح اس کا جواب ہوگا 2015 میں سب سے زیادہ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کا جواب لکھیں۔ اوپر کی ترسیم کے مشاہدے سے آپ کی رائے بتائیے۔ اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے بورڈ کے امتحان میں بھی کہ ترسیم کا مشاہدہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے یا ترسیم کا تجزیہ کیجیے۔ اس طرح کے سوالات میں آپ 2-3 جملے اپنی رائے اب لکھ سکتے ہیں، ہر طالب علم کا جواب الگ ہو سکتا ہے۔ یہاں جو میں نے تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ 1995 میں سیاحوں کی تعداد 20 لاکھ تھی، 2010 تک سیاحوں کی تعداد میں بڑی سست رفتاری سے اضافہ ہوا ہے، لیکن 2015 میں سیاحوں کی تعداد 140 لاکھ سیاح ہو گئے، جو کہ بہت تیز رفتار اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح سے جو ہے مختصر میں ہم نے اس کا تجزیہ کیا۔ اگلے دیکھیے یہاں پر کہاں سے آپ کو، اگلا سوال ہے ترسیم بنانے کے لیے کون سے اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی ترسیم جب آپ بنائیں گے، ترسیم بناتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ترسیم میں ایکس اور وائی محور، پیمانہ، اشاریہ، عنوان، صاف صفائی وغیرہ جز کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر پیمانے کا۔ اگلا سوال ہے ترسیم کے استعمال لکھیے۔ ترسیم کا کیا استعمال ہے؟ ترسیم کے ذریعے ہم کسی عامل کی تعداد یا پیداوار کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی عامل کا تصور بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، کم ہے کون سا زیادہ ہے، اس طرح سے اس کو ہم دیکھ کر کے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے آبادی کی تقسیم ہے یا پھر کسی چیز کی پیداوار ہے، ابھی سیاحوں کی تعداد بتائی گئی، تو یہاں سیاحوں کی تعداد ترسیم کو دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کس سال کم ہے کس سال زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اس طرح کے آپ مختلف ذرائع سے آپ اعداد و شمار جمع کیجئے، جس میں آپ کے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، پرانی درسی کتابوں سے، پچھلی جماعت کی، آپ کی 10ویں جماعت کی درسی کتاب سے اعداد و شمار جمع کر کے اس طرح کی ترسیم کی آپ مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔